ویلکم بیک ناظرین پارلیمانی سیکرٹری تحریک انصاف جی اقوام غزالہ سیفی صاحب اگر موجود ہیں. غزالہ صاحب آپ نے جیسے کہ ذکر کیا NICVD کا اور اس حوالے سے کریڈٹ یقینی طور پہ لیتے ہیں, پیپلز پارٹی لیتی ہے, لیکن کیا یہ کریڈٹ تحریک انصاف بھی لے سکتی ہے دوسرے صوبوں میں اس طرز کے ہاسپٹل بنا کے؟ دیکھیے تحریک انصاف نے تمام پاکستان کے عوام کے لیے سوچا ہوا ہے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ ویژن ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سب کو ملنا چاہیے, کیونکہ ایک ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہے نا, بیمار کو جو ایک یہ جو ہے نا سندھ کی حکومت کہاں پہ ہرڈل پیدا کری ہے؟ سندھ کی حکومت ہرڈل کہاں پیدا کری ہے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے؟ دیکھیے اس لیے کہ جو یہ سندھ کی حکومت کو بھی اس میں پیسہ ڈالنا ہے, کیونکہ یہ انشورنس ہوتی ہے, انشورنس فیڈرل گورنمنٹ بھی ڈالے گی. سندھ حکومت کا اعتراض یہ ہے کہ ہم پیسہ نہ ڈالیں, یا سندھ حکومت اس چیز پہ راضی نہیں ہے کہ سندھ کی عوام کو وفاقی حکومت ریلیف دے؟ آپ کے خیال میں دونوں وجوہات ہیں, دونوں ہیں. وہ نہیں چاہتی کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اتنا زیادہ اختیار, دیکھنے والے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ خان صاحب اعلان تو کرتے ہیں کہ میں سندھ کے عوام کو ہیلتھ کارڈ دینا چاہتا ہوں, ہرڈل بتانی چاہیے. ہرڈل یہ ہے کہ ہر جتنی بھی صوبے ہیں انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایک جو پیکج ہے وہ انہوں نے اپنی طور پہ بھی ایڈ کیا ہے تاکہ وہ انشورنس ہو سکے. وہ انشورنس ہوتی ہے, یہ ہیلتھ انشورنس ہے جس کے بعد ان کو یہ کارڈ ملتا ہے. تو اس کا ایک اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, پاپولیشن کے حساب سے اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس حساب سے ان کو وہ کارڈ دیا جاتا ہے. اگر سندھ کی اپنی حکومت بھی اس میں انٹرونشن نہیں کرے گی تو وہ کارڈ نہیں, بیکاز پھر پنجاب کو وہ ہوگا کہ جی ہم نے تو اپنا پیسہ دیا, اور دوسرے صوبے بھی خیبر پختونخوا نے بھی اپنا حصہ ڈالا, تو سندھ اپنا حصہ نہیں ڈالے گا اور صرف فیڈرل گورنمنٹ اس کو ڈالے گی, تو پھر باقی جو صوبے ہیں ان کو بھی تو اعتراض ہوگا. شروعات تو خیبر پختونخوا سے ہوئی تھی نا صحت کارڈ کی, تو صوبہ اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے. صوبہ اگر چاہے اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے, اگر چاہیں وہ تو اپنی طور پہ بھی لوگوں کو کارڈ دے سکتے ہیں, مگر وہ چونکہ اس میں دونوں کا مل کے کام ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کا, اس کے بیسس پہ پھر وہ کارڈز ایشو ہوتے ہیں. تو اگر اپنا حصہ نہ ڈالے صوبہ تو صرف فیڈریشن پورا کور نہیں کر سکتی, کیونکہ باقیوں کا بھی اسی طرح ایک طریقہ ہے, ایک فارمولا ہے, اس پہ کام ہے. NFC کی طرف جو ڈیوائس پیمنٹ ہوتی ہے تو اس حساب سے ان کو بھی چلنا ہے. اگر وہ اپنا کوئی نیا فارمولا لے کے آئیں گے تو باقی لوگوں کو اعتراض. اس کا مطلب ان فیوچر کوئی پلان نہیں ہے صحت کارڈ سندھ کے عوام کو نہیں ملنے والا؟ بالکل پلان ہے, اور پریشر بھی ہے سندھ کی حکومت کے اوپر. اور اب جب وہ گرین لائن آئی ہے تو انہوں نے بھی اناؤنس کی ہیں بہت ساری بسز کا, تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اچھا کمپٹیشن کی طرف بھی جا رہا ہے, کہ جہاں ایک اچھائی کی طرف اور عوام کی آؤٹ ریچ ہوتی ہے, عوام کی طرف جاتی ہے حکومت, تو پھر صوبائی حکومتیں بھی اپنا رول اس میں ادا کرتی ہیں. حکومت کہتی ہے گرین لائن منصوبہ PMLN کا تھا, PTI. دیکھیے خواب دیکھنا اچھی چیز ہے, اور اس کو عملی جامے تک پہنچانا اس سے بڑی چیز ہے. عملی جامے تک پہنچا دینا, صرف سوچتے رہنا اور کچھ نہ دینا, اور ایک سوچ کو یقینی بنانا, اس کو لوگوں تک پہنچا دینا, اس کی ایک الگ قیمت, قدر و قیمت ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا لیٹ کے جی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کسی گاؤں میں لیٹ کر اور ہاتھ میں مائک لے کر تقریر کر لینا بہت اچھی بات ہے, مگر اس مراحل سے گزر کر عوام کو آسانی پہنچانا اور اس کو اصل میں نظر آنا, یہی اصل چیز. ویسے گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ماضی کی حکومتوں کے جو بھی منصوبے ہیں, یا آپ کی جاری کردہ حکومت کے جو منصوبے ہیں, اگلی حکومت اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے, یہ اسی کا تسلسل ہو سکتا ہے نا. ویسے تو دیکھیے بہت ساری حکومتیں ایسی بھی آئی ہیں جنہوں نے پچھلی لائے ہوئے جو پروجیکٹس تھے ان کو کلوز کر دیا اور اربوں روپے کے منصوبے کلوز کر دیے. پرائم منسٹر عمران خان نے ایسا نہیں کیا. وہ چاہتے ہیں جو عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے ہیں, ماضی کی حکومتوں کے منصوبے اچھے لگے اس لیے جاری کیے. ماضی کی حکومتوں کے تو بہت ہر حکومت میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سب لوگ خراب ہیں, یا PTI کے سب لوگ بہت اچھے ہیں, یا PMLN کے سارے لوگ سبھی خراب تھے؟ دیکھیے ان میں بہت سارے لوگ ہیں, اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک بیوروکریسی بھی چلتی ہے جس کی خامیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں, جو پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو آپ کی حکومت کو گائیڈ بھی کرتا ہے, آگے لے کے چلتا ہے, اور آپ اس سے سیکھتے بھی ہیں اور وہ آپ سے سیکھتے ہیں.
تو وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اچھے سوچنے والے, خان صاحب ایک اچھی لیڈرشپ کی مثال دی کہ انہوں نے اچھے منصوبوں کو بھی کنٹینیو رکھا. پاکستان کا ایک بہترین لیڈر آپ کے پاس اس وقت موجود ہے. یہ وقت اور ٹائم اور یہ گھڑیاں جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ایک اچھے اور بہترین اور ایک خوبصورت چاہنے والے لیڈر کے ساتھ, جو ملک کے غریب عوام سے بھی اتنی محبت کرتا ہے, ان کا احساس رکھتا ہے, اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جو اوپر بزنسز ہیں وہ بھی اوپر جائیں تاکہ پاکستان ترقی کے عمل میں آگے بڑھے اور تیز تر رفتار ہو اس ترقی. اچھا غزالہ صاحب, سال 2021 کی اگر بات کریں, ادارہ شماریہ جو وفاقی ادارہ ہے اس کے اعداد و شمار پیش ہوئے ہیں, اس میں بتایا گیا کہ سب سے زیادہ مہنگائی 2021 میں ہوئی ہے. 2021 ظاہری بات ہے تحریک انصاف کا دور حکومت ہے, تو آپ نہیں سمجھتے یہ سب سے بڑا بوجھ ہوا ہے عوام کے اوپر سب مہنگائی کا 2021 میں؟ دیکھیے بہت سارے ملکوں میں تو, انگلستان جیسے ملک کے اندر بھی وہاں کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے یا تو اس سال سردی میں تم لوگ اپنے گھر کو گرم رکھ لو یا چولہے گرم رکھ لو. اچھا, یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ تو اپنے چولہے گرم رکھ لو یا اپنے گھر کو ہیٹڈ رکھ لو سردیوں میں. وہاں سردی بہت ہوتی ہے اس لیے گرم کھانا بھی چاہیے اور گرم گھر بھی چاہیے. تو ان میں سے ایک کی چوائس کر لو. یہ کتنا بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے. عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بہت ساری چیزوں میں سبسڈی لگائی جو کہ IMF کے پروگرام کی بھی اگینسٹ تھا. کوشش کی ہے کہ عوام کو ان کے گھر تک خوراک تک پہنچائی جائے. جب کووڈ ہوا تو اس پہ یہ بھی ہوا کہ پورے سب بند کر دیا جائے. انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی تاکہ عوام جو ہیں وہ بھوکے نہ مرے. سب سے پہلی جو سوچ ہے, بھی پلان کیا نا, دیکھیے منی بجٹ تو اکثر و بیشتر حکومتوں نے پلان کیا, مگر یہ ایک بہت ہی ریولیوشنری بجٹ ہے ہمارا جو جون میں آیا ہے. اور اب جو یہ منی بجٹ اگر آئے گا بھی تو اس میں وہ چیزیں جس میں زیادہ امپورٹ کو روکا جائے گا, جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں وہ تھوڑی سی بڑھائی جائیں گی, ٹیکس نہیں بالکل بڑھایا جائے گا. امیر طبقہ ہوگا پریشان یا غریب ہوگا اس میں؟ میرے خیال میں امیر طبقے کو زیادہ پریس کیا جائے گا. ٹیکسز نہیں بڑھائے جائیں گے اس کے اندر کوئی زیادہ, بٹ یہ ہے کہ امپورٹڈ سٹف جو ہے, اچھا, جس کے ہم خلاف ہیں ہماری حکومت کے, ہم امپورٹڈ آئٹمس کو, کیونکہ الیکٹرانک گاڑیاں وغیرہ IMF کی شرط ہے یہ. جی, اپوزیشن کہتی ہے IMF کی شرط ہے. دیکھیے جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلے تو بلا وجہ پیپلز پارٹی چلے گئے تھے زرداری صاحب, جب IMF کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ بیل مجھے مار تو انہوں نے کیا تھا, حفیظ شیخ کے جب ضرورت بھی نہیں تھی اور یہ چلے گئے. حفیظ شیخ کو چھوڑیں بھائی, بات تو صرف زرداری کی کرو نا. اب ہر بات پہ عمران خان کا نام لیتے ہو تو پھر ادھر زرداری کا نام لو. حفیظ شیخ کو کیوں بناتے ہو؟ قیادت تو زرداری کی قیادت تھی. زرداری جو ہے وہ جان بوجھ کے IMF پہ چلے گئے اور اس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ جی ہر دفعہ لون کے لیے وہاں جانا پڑتا ہے. جب آپ اتنے بڑے لونز لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ملک جو ہے وہ, اور زیادہ تر جو بھی ملک کو فائدہ ہوا ہے وہ عمران خان نے زیادہ کیا کیا ہے, جیبیں نہیں بھری, اپنے بیٹوں کو کوئی محل نہیں بنا کے دیے, بلکہ وہ واپس پیسہ دینے میں خرچ کیا ہے. اور کوشش یہی ہے, اگر آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو ان کی کچھ شرائط بھی آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں. یہ بات روزانہ اٹھا کے شور مچانا کہ ہم IMF کے خدا نہ کرے غلام ہیں. جب آپ کسی بھی بینک سے لون لیتے ہیں یا آپ کسی اپنے بھائی سے بھی لون لیتے ہیں تو وہ بھی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی اتنے دن میں دے دینا, میرے گھر میں بچے کی شادی ہے, تب تک مجھے شاید چاہیے ہوں گے, مجھے اگلے سال پیسے دے دینا, اور میں تمہیں بار بار تنگ نہیں کروں گا مگر یہ چیزیں میری پوری کر دیں. تو جو بھی آپ کو لون دیتا ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں, اور جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ سے پیسے اٹھاتے ہیں تو ان شرائط کو کسی حد تک پورا کرنا پڑتا ہے. صحیح. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں. ناظرین وٹھوں دا بریک ہیں, بریک ہاں وہ بیرا